میرے لیے یہ امر باعث فخر ہے کہ آج میں ٹیکسلا میں آپ کے درمیان موجود ہوں، اور جس تعداد میں آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں یہ غیر معمولی بات ہے کہ جو ٹارگٹ دیا گیا ہے اور جو قائد کے استقبال کی تیاریاں ہیں، میں جہاں جہاں بھی گیا ہوں آج ٹیکسلا اور واقع غیور بھائیوں نے اس تعداد میں یہاں موجود ہو کے ثابت کیا ہے کہ قائد کا استقبال کامیاب ہونے جا رہا ہے۔ مجھے ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی ذمہ داری سونپی گئی تو میرا حاجی ملک عمر فاروق صاحب کے ساتھ سفر کرنے کا بھی موقع ملا، اور میں اس خاندان کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو بہت ساری خوبیاں موجود ہیں مگر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ وفادار لوگ ہیں اور اپنے قائد سے وفا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے۔ آج یہاں پہ آنے کا مقصد، آج 12 اکتوبر کا دن ہے جب جمہوری حکومت کا تختہ الٹایا گیا اور میاں نواز شریف کو گرفتار کیا گیا۔ میاں نواز شریف اس مرد مجاہد کا نام ہے جس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، اور آپ جانتے ہیں کہ جب مظالم ڈھائے گئے، جب جھوٹے کیس بنائے گئے، اس شخص نے ہمیشہ قید و بند کی صورتیں برداشت کی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، قلعے کاٹے ہیں، جلا وطنیاں برداشت کی ہیں، اپنی ذات کا نقصان برداشت کر لیا، مگر اس نے پاکستان کی ذات پہ، پاکستان کی عزت پہ آج تک آنچ نہیں دانے دی اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور پچھلے آج اگر یہ ترقی کا سفر نہ رکا ہوتا، 1999 میں حکومت کا تختہ نہ الٹایا گیا ہوتا، تو یقین مانیں کہ وہ نواز شریف جس نے موٹر ویز کا جال بچھایا، جس نے بجلی کے منصوبے لگائے، جس نے سکول، کالج، ہسپتال، یونیورسٹیاں بنائیں، جس نے پاکستان میں تعمیر و ترقی کے ریکارڈ قائم کیے، آپ پورے پاکستان میں پھر کے دیکھ لیں، جہاں جہاں پہ تعمیر و ترقی کا نشان نظر آئے گا آپ کو اللہ کے فضل سے اس پہ نواز شریف کی مہر نظر آئے گی۔ اور یہ سیاست جو ہے یہ بڑا دل گردے کا کام ہے، یہ بڑا حوصلے کا کام ہے، یہ بڑا دلیری کا کام ہے۔ یہ ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے جو چھوٹی چھوٹی چیز سے گھبرا جاتے ہیں، جو آج بھی جیل میں کہتے ہیں ہمیں ٹہلنے کے لیے کوئی گراؤنڈ دو۔ تم جیل آئے ہو یا کھیلنے کے میدان میں آئے ہو جو ٹہلنے کے لیے گراؤنڈ مانگتے ہو؟ جب دوسروں کو بند کرتے تھے تو منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے میں کھانا بند کر دوں گا، میں اے سی اتار لوں گا، میں دوائی بند کر دوں گا۔ تو آج یہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے میں کہتا ہوں یہ مکافات عمل ہے کہ آج وہ شخص جو تکبر سے بھرا ہوا، جو غرور سے بھرا ہوا، لوگوں کی بہنوں بیٹیوں پہ پرچے دے کے انہیں اندر کرواتا تھا، آج ٹہلنے کی جگہ مانگ رہا ہے۔ یہ مکافات عمل ہے۔ اور مقابلہ کرتا اس نواز شریف کا، نواز شریف ایک سوچ کا نام ہے، نواز شریف ایک ویژن کا نام ہے۔ نواز شریف نے جب یہ آپ کی موٹر وے بنائی، ساؤتھ ایشیا کی پہلی موٹر وے تھی، ساؤتھ ایشیا کی، جنوبی ایشیا میں کوئی موٹر وے موجود نہیں تھی، اور یہ بنائی، یہ نہ ہوتی تو آپ سوچیں کیا ہوتا۔ اور یہ وہ نواز شریف ہے جس نے صدر کلنٹن کے فونوں کے مقابلے میں انہیں کہا کہ ہمیں اربوں ڈالر نہیں چاہیے، ہمیں عزت چاہیے۔ بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے، انہوں نے 5 کیے، ہم 6 کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ یہ وہ نواز شریف ہے۔ اور دیکھیں جب بھی مشکل وقت آیا اپنی ذات پہ برداشت کیا، بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کر بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جانتے پوچھتے ہوئے کہ میاں نواز شریف بے گناہ جیل کے پیچھے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیوں گئے؟ اس لیے گئے آپ کی میری خاطر کہ کسی کو یہ نہ کہے کہ سزا ہوئی تھی تو میاں نواز شریف نہیں آیا تھا۔ آئے، قانون کا سامنا کیا، بیگم دنیا سے چلی گئی، جیلر کو کہتے رہے میری بات کرا دو، بات نہیں کرائی،
والدہ فوت ہوئی، وہ بھی جلا وطنی کا دور تھا، والد فوت ہوئے، وہ بھی جلا وطنی کا دور تھا. ذاتی غم برداشت کیا، کس لیے کیا؟ اس ملک کے لیے کیا، اس قوم کے لیے کیا. نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، انہیں اقتدار کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، ان کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو نواز شریف کی ضرورت ہے، اس ملک کو نواز شریف کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی حالات ٹھیک کرنے کی سکت رکھتا ہے، اگر کوئی حالات ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے. آپ دیکھیں 2018 میں اگر پروجیکٹ عمران خان کو لانچ نہ کیا ہوتا، پیٹرول 100 روپے کے اوپر تھا، بجلی 12 روپے فی یونٹ تھی، ڈالر 115 روپے کے اوپر تھا. پھر ایک کھلاڑی کو لانچ کیا گیا جس نے تباہی و بربادی کر دی اس ملک کی. ہمیں 16 مہینے کا تانا ملتا ہے، ہم نے آ کے ریاست کا ملبہ اٹھایا ہے. اگر یہ نہ کرتے تو ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا، پیٹرول 400 پہ 500 پہ چلا گیا ہوتا، ڈالر 600 پہ چلا گیا ہوتا، کوئی پرسان حال نہ ہوتا، بینکوں کے باہر لائنیں لگی ہوتی پیسہ نکلوانے والوں کی. میاں نواز شریف وہی پاکستان آپ کو واپس کرنے آ رہا ہے جو 2018 میں چھوڑ کے گیا تھا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور میں یہ جانتا ہوں کہ اس دھرتی کے رہنے والے لوگ غیور لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں، اپنے ملک سے اپنے دین سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات کیے وہ قومی مجرم ہیں، ان کو جو سزا ملے گی سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے. بھارت کی یہ جرت نہیں ہوئی، دشمنوں کی یہ جرت نہیں ہوئی جو انہوں نے 9 مئی کو حملے کی اپنی فوج کے خلاف. آج اگر جیلوں میں ہیں یا مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو اپنے ہی کیے ہوئے کرتوت ہیں جو اس کے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ 2018 کا پاکستان نواز شریف آپ کو واپس کرنے آ رہا ہے، اس ملک کو خوشحال کرنے آ رہا ہے، اس ملک کو ترقی کی منزلوں پر لے جانے آ رہا ہے. اور ایک نئی صبح ہوگی، روشن سویرا ہوگا جب میاں نواز شریف کے قدم اس پاک دھرتی پر پڑیں گے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ جس نیت سے آ رہا ہے، جب وہ قدم ڈالے گا اس پاک دھرتی کے اوپر، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہوائیں بدلیں گی، یہ نظام بدلے گا، یہ مسائل حل ہوں گے، پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان خوشحال ہوگا، سبز پاسپورٹ کی عزت ہوگی، اور ہر پاکستانی فخر سے کہے گا کہ یہ وہ پاکستان ہے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا. تو چلو گے لاہور؟ کون کون لاہور جائے گا اپنے قائد کا استقبال کرنے؟ ٹیکسرا وہاں سے نکلو گے، قائد کا استقبال کرو گے، آپ کو مبارک ہو. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک تاریخی استقبال ہوگا جو چشم فلک نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا. اور مینار پاکستان پر پاکستان بنانے کی قرارداد منظور ہوئی تھی، ہم پاکستان بچانے کی قرارداد انشاءاللہ منظور کریں گے. دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی صدا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے. اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تاج اچھالے جائیں گے، جب تخت گرائے جائیں گے. اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہے سر بھی بہت، بڑھتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان نواز شریف، بہت شکریہ، بہت